نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے اور ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے خدائی کرنے لگے. زوردار تالیوں سے استقبال کرے خورشید حیدر صاحب. شکریہ بھائی. واقعی وقت کم ہے, اس کی ایک ٹائم مقرر ہے, اس وقت ختم کرنا اجازت ہے. عرض کیا ہے کہ چہرہ, سرفراز صاحب, چہرہ کیا کہنا ہے, لباس اور نہ گفتار دیکھ کر, واہ, چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. واہ واہ, چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. ندیم بھائی آپ نے بڑی محنت کی ہے, مشاعرے کا ندیم اختر صاحب, تو اسے بہرحال بڑا مختصر وقت ہم لوگوں کو ملا ہے, 5 منٹ. آپ نے بتایا 5 منٹ ہیں چاروں کے پاس, تو میں حاضر کرتا ہوں. چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر, وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں. کیا کہنا ہے, دیکھیے یہ چونکہ ایک مشاعرے کا ایک مقصد ہے, وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں, دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ. کیا کہنے, واہ 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 واہ, وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں, دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. اب یہ شعر غزل کا آ گیا, ملاحظہ فرمائیں جعفر بھائی میرے عزیز کہاں بیٹھے ہیں, کہ دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر, ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر, کیا کہنا ہے, ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر, کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر, کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. اور یہ شعر کہ دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار, کیا کہنا ہے, دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر, واہ, دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر. اور کچھ وقت ہے, پڑھ دوں تھوڑی سی غزل؟ جی ترنم سے کو سنا دیجیے خورشید صاحب. اچھا لیجیے, میں ویسے غزل پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ یہ کسی اور حوالے سے مشاعرہ, اس لیے میں سیدھے ملاحظہ فرمائیں. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے, کیا کہنے, کسی کا کل سنوارا جا, سنیے, کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے, ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے, ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. اور نیٹ کا زمانہ ہے, اس حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیں, ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے, گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے, ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے, ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائے, میں شعر حاضر کرتا ہوں, ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. آپ بخوبی دیکھیے گا, سن رہے ہیں, بہرحال کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن ملاحظہ فرمائیں کہ ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے, کسی کا سر اتارا جا رہا ہے, کسی کا سر اتارا. چونکہ شہداء کے نام ہے یہ آج کا مشاعرہ, ملاحظہ فرمائے, کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے, کسی کا سر اتارا جا رہا ہے, کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. وطن کی سرحدوں نے خون مانگا, ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے, ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے. آج کے مشاعرے کا حق ادا ہونا چاہیے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں, حاضر کرتا ہوں, ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے. حضرات بہت آسان ہے اخبار میں یا ٹی وی پہ یہ سن لینا, اخبار میں پڑھ لینا کہ آج ہمارا سرحد پر ایک جوان شہید ہو گیا, شکریہ. لیکن سچائی یہ ہے کہ جس گھر کا وہ جوان گیا اس گھر سے پوچھے اس گھر پر کیا گزرتی ہے. اس پس منظر میں شعر ملاحظہ فرمائے کہ وطن کی سرحدوں نے خون مانگا, ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے. بھلا کیسے رکے ماں کے آنسو, اب بڑھاپے کا سہارا
کا سہارا جا رہا ہے. بھائی اسماعیل نظر صاحب، آج کی آپ کی نظامت نے بھی متاثر کیا. کیا خوبصورت نظامت کر رہے ہیں آپ. ملاحظہ فرمائیں آخری دو شعر کہ ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے. سنیے سرفراز صاحب، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. بنا کر چاند اور تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ اتارا. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ اتارا. اب یہ غزل کے شعر، اچھا غزل کے معنی صاحب واقف ہیں، محبوب سے گفتگو کے ہے، لیکن ایک اشارہ دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیں. تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے، ہمیں نظروں سے مارا جا. اچھا آپ نے داد کیوں نہیں دی اس شعر پہ؟ ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے. اور یہ آخری شعر غزل کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں جوہر بھائی اور حضرت ڈاکٹر نواز دیوبندی جو ایجوکیشن کے لیے بہت بڑا کام اس وقت انجام دے رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ اس مشاعرے میں تشریف لا کر سابق وائس چیئرمین ہے اردو اکیڈمی کے ہماری، وہ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے صدر علی وقار. ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں. ندیم صاحب، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. بہت شکریہ. ارے واہ ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں اپنے حصے کا میں نے وقت لے لیا بس. کیا کہنے بھائی، زوردار تالیاں آپ کو لگے. ایک مطلع اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس وقت. میرے سامنے جو جنٹری بیٹھی ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو لیجئے ایک شعر کے لیے شعر آج کے حوالے سے پڑھو. پہلے مطلع پڑھ دیتا ہوں جوہر بھائی. سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے، سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے، اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے، اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے، سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے. میں نے مصلحتاً یہ مطلع پڑھا اور وہ شعر جس کے لیے میں نے مطلع پڑھا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے سہارنپور ضلع میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، شراب پینے کے بعد 100 لوگ مرے. ادھر آسام میں ایک حادثہ ہوا، وہاں تقریباً 250 لوگ جو ہیں 175 لوگ کام آ گئے شراب میں. تو میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے کہ سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے، اس ورثے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے، دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون. کیا کہنے، دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون. ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھیکہ سرکاری ہے، ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھیکہ سرکاری ہے، ہر ٹھیکے. پھر پڑھ دوں.
दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। भाई बहुत शुक्रिया, अरे वाह बहुत शुक्रिया आपका। नहीं ये तो मोहब्बत है आपकी सरफराज में, बहुत शुक्रिया। असल में वक्त बहुत कम है इसलिए थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी मैंने शायरी सुनाई है, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। हमारे 2-3 हजरत तशरीफ फरमा हैं, बल्कि ये हमारे मुशायरे की आबरू हैं, हज़रत जौहर कानपुरी, हज़रत नवाज देवबंदी। मैं समझता हूँ अब मैं वक्त इनको दे दूँ बगैर किसी तमहीद के। भाई बुलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।